السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور آج شہادت ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوانان جنت کے سردار، کربلا کے قافلہ سالار، حق و صداقت کے علمبردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے نواسے ہیں، اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم فرزند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت بسعادت کی خبر سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور برکت کے لیے اپنی زبان مبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالی اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ کیا ہی خوش قسمت شہزادہ ہے کہ جس کے وجود میں سب سے پہلے مبارک لعاب پہنچی اور جس کے کانوں میں سب سے پہلے اعلیٰ و ارفع آواز گونجی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام کی مانند حسین و جمیل اور شکل و صورت میں دنیا کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آنکھ کا تارا تھے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہ العالمین، جس طرح میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو کوئی ان سے محبت رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ۔ یعنی ان شہزادوں کی محبت قرب الہی کا اور محبت الہی کا ایک آسان نسخہ ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں معلوم نہیں اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت یوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کبھی ان کی محبت میں ممبر سے اتر آتے تو کبھی ان کی محبت میں سجدے طویل ہو گئے، کیونکہ پشت پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر رہے ہیں۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارکان نماز یوں ادا فرما رہے ہیں کہ شہزادہ رسول جس میں اطہر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھوں پر سوار کیے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ سواری کتنے اعلیٰ ہے، تو فوراً زبان نبوت سے نکلا، سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے اپنے اقربا سے صلہ رحمی کرنے کی نسبت کہیں زیادہ عزیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا سے صلہ رحمی کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک علاقہ فتح ہوا تو اس میں ایک بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ قسم کی چادر آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ شہزادے پر جچتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دونوں بھائیوں کے وظائف بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے برابر رکھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بار یمن سے کچھ جوڑے سل کر آئے تو آپ ان میں سے کوئی جوڑا بھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے ناپ کے مطابق نہیں آیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی رنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے ناپ لے کر دوبارہ یمن بھیجا، اور جب وہاں سے جوڑے سل کر آئے
تو آپ دونوں حضرات نے پہن لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے میرے سینے کو ٹھنڈا کیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ فرما رہے تھے تو آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان دونوں شہزادوں یعنی حسن و حسین سے محبت رکھے اور ان کے درجات کو پہچانے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خلافت کے معاملات بھی سنبھالا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں بھی شرکت فرمائی۔ آپ جب اپنے والد محترم سے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے تو آیات جہاد پر جنگ کے طرح طرح کے طریقے اور گر سیکھتے تھے اور عملی طور پر بھی تربیت کی درخواست کرتے تھے، اور متعدد مشقوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے ماہر ہو گئے اور پھر اپنی بہادری کے جوہر مختلف جنگوں میں اور کربلا میں دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزار اتنے تھے کہ بعض اوقات سینکڑوں نوافل ادا کرتے تھے، اور ایسے ہوتا بھی کیوں نہیں، وہ اذان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر جو تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوش الحان اتنے تھے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سننے والا حل میں مزید کی تمنا کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت حج کا یہ عالم تھا کہ مدینہ سے مکہ تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل چل کر 35 حج کیے۔ نماز سے اتنی محبت کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے اور اسی راہ میں سجدے کی حالت میں کربلا کے میدان میں 61 ہجری 57 سال کی عمر میں سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محشر میں ہمارا حشر ان کے قدموں میں فرمائے۔